فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین. اما بعد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قرآن کریم کے سورہ مائدہ کی اس آیت کے ذیل میں جو آپ کے سامنے گفتگو ہے، آیت 85 دین کا تذکرہ ہے اور دین اسلام کی گفتگو ہے، اور گویا دین اسلام کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور یہ اعلان ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے. اور اسی لیے اعلان کیا کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے یا کسی اور دین کی جستجو کرے، کسی اور دین کو اپنائے، تو وہ دین اللہ قبول کرنے والا نہیں ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ انسان آخرت میں بھی گھاٹا اٹھانے والوں میں ہے. دوسری جگہ یہ آیت بھی ساتھ میں آپ کے سامنے تلاوت ہوتی رہی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین بس اسلام ہے، صرف اسلام ہے. اس لیے کہ اللہ نے جو قانون بنایا ہے اسے دین کہتے ہیں، اسے اسلام کہتے ہیں. کربلا کی جنگ بھی در حقیقت اسی اسلام کی حفاظت کے لیے تھی، اور اس دین کی ایک خوبی، ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین سماج میں، معاشرے میں فتنہ و فساد نہیں چاہتا ہے، ظلم و بربریت نہیں چاہتا ہے، برائیوں کو نہیں چاہتا ہے، بلکہ اسلام اپنے دین کے ذریعے سے دنیا میں امن اور امان اور سلامتی چاہتا ہے. دنیا کا اسلام کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں امن و امان رہے، دنیا میں سلامتی رہے. اور اسی لیے آج ہم لوگ کربلا کی یاد مناتے ہیں کہ امام حسین نے بھی کربلا میں جو آ کر قربانی دی، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یزید دنیا کے امن اور امان کو ختم کرنا چاہتا تھا، دنیا کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے درپے تھا. لہذا نواس نبی نے اپنی قربانی کے ذریعے سے اسلام کی حقیقی تصویر کو پیش کیا ہے کہ اسلام دنیا میں برائیوں کو برداشت نہیں کرتا ہے، اور ایسے افراد کو بھی برداشت نہیں کرتا ہے جو دنیا میں برائیوں کو پھیلاتے ہیں، امن و امان کو غارت کرتے ہیں. اور پھر اگر ہم اسلامی تعلیمات میں دیکھیں،
اسلام کے لیے ہے، یہ دین رحمت ہے، اور جس ذات گرامی کو اللہ نے دین دے کر دنیا میں بھیجا ہے اس کے لیے بھی قرآن نے کہا کہ وہ صرف اور صرف رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رسول ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ تو جو رسول رحمت بن کر آیا ہے تو دین وہی لائے گا جو رحمت والا دین ہو، وہی دین لے کر آئے گا کہ جس میں رحمت کا پیغام پایا جاتا ہو۔ آج اس دور میں ضرورت ہے کہ ہم دین اسلام کے سلسلے میں غور کریں۔ آج بہت سی غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں، ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کا ایک راستہ صحیح اسلام کے پیغامات کو پہنچانا ہے۔ عزاداری کا بہت بڑا مقصد دنیا میں صحیح اسلام کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ عزاداری کا مطلب لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کے سلسلے میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے۔ عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ دنیا والے یزید جیسے لوگوں سے اسلام کے سلسلے میں غلط فہمی کے شکار نہ ہونے پائے۔ عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں وہ اسلام سامنے آ سکے جو پوری انسانیت کو بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے، وہ اسلام دنیا میں آ سکے جو انسان کو انسان بننا سکھاتا ہے، وہ اسلام آ سکے جو دنیا میں امن اور امان کو پھیلانا چاہتا ہے، وہ اسلام آ سکے جو دنیا میں سلامتی کے پیغام کو عام کرنا چاہتا ہے۔ یعنی آج بھی ہم 1400 سال سے اگر عزاداری کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ دنیا میں کسی کو فتنہ و فساد پھیلانے کا موقع نہ ملے، بلکہ اس عزا کے ذریعے سے دنیا سے فتنہ و فساد کا خاتمہ ہوتا رہے، اس عزاداری کے ذریعے سے دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہوتا رہے، اور صرف ظلم و ستم کا خاتمہ نہ ہو بلکہ ایک عزاداری کے ذریعے سے ہمیں ایسا راستہ بھی معلوم ہو جس راستے کے اوپر چل کر ہم ظالمین کے مقابلے پر کھڑے ہونے کا حوصلہ اور ہمت کر سکیں، اور کسی بھی سماج میں ظلم کرنے والے کو ظلم کرنے کا موقع نہ دیں۔ یہ بھی عزاداری کا مقصد ہے، یعنی سماج سے برائیوں کا خاتمہ ہو، سماج میں ایک امن و امان قائم ہو، سماج میں شانتی رہے اور سماج میں سکون رہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، کل تک جہاں گفتگو پہنچی تھی کہ اگر اسلام پورے سماج میں امن و امان چاہتا ہے، رسول کی تعلیمات گواہ ہے، رسول کی عملی زندگی گواہ ہے کہ پیغمبر نے اپنے ہر عمل سے امن و امان کا پیغام دیا ہے، سکون کا پیغام دیا ہے، سلامتی کا پیغام دیا ہے۔ نبی کریم کی زندگی میں ذرہ برابر ظلم نہیں تھا۔ نبی کریم کے امن و امان کا ایک سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اگر ہم اسلام کے لانے والے کی تاریخ کو دیکھیں تو جنگیں تو ہوئی ہیں، لیکن کسی بھی جنگ میں نبی نے آغاز نہیں کیا ہے۔ اور آج کے زمانے میں جو لوگ اسلام کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں، ان کے لیے سب سے بڑا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم کہ اگر جنگیں ہوئی ہیں تو اس زمانے میں ہوئی ہیں جب نبی کی تعداد بہت کم تھی۔ نبی نے اگر جنگیں کی ہیں اس زمانے میں کی ہیں جب نبی بہت محدود تعداد میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے، چند لوگ تھے، گنے چنے افراد تھے۔ جب گنے چنے افراد تھے تب تو جنگیں ہوئی ہیں، لیکن جب پیغمبر اکرم فتح مکہ کے مرحلے سے گزر گئے، یعنی پورے علاقے پہ پیغمبر کی حکومت، صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد، ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ یعنی جتنی جنگیں اگر پیغمبر کی زندگی میں ہوئی ہیں، یعنی ہم اسلام کے سلسلے میں غور کریں، آج جو ہمارے یہاں سوشل میڈیا پر اور مختلف افراد کے ذریعے سے جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں، اس میں واقعاً اگر توجہ دیں تو پیغمبر کی زندگی میں ابتدا میں جنگیں ہیں، یعنی ہجرت کر کے جب پیغمبر مدینہ تشریف لائے تو وہیں سے جنگوں کا آغاز ہوا ہے۔ جنگ بدر سب سے پہلی جنگ ہے سن 2 ہجری میں، یعنی ہجرت کے دوسرے سال۔ اس کے بعد پھر جنگ احد ہے، پھر جنگ احزاب ہے، جنگ خندق جس کو کہتے ہیں۔ اس طریقے کی مختلف جنگیں آخر تک ہوتی رہی۔
اور ان جنگوں کا سلسلہ جو باقاعدہ چلا ہے وہ فتح مکہ تک چلا ہے۔ فتح مکہ یعنی جب مکہ فتح ہو گیا، پیغمبر کے ہاتھوں میں آ گیا اور پھر پورے علاقے میں اسلام پھیل گیا۔ تو اگر پیغمبر جنگوں کے ذریعے سے اسلام کو پھیلانا چاہتے یا پیغمبر زور کے ذریعے سے اسلام کو قبول کروانا چاہتے، پیغمبر اگر زبردستی لوگوں کو مسلمان بنانا چاہتے، تو جب ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی تب پیغمبر لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہوتے، پیغمبر اسلام قبول کروا رہے ہوتے۔ یعنی پیغمبر کی جنگیں فتح مکہ سے پہلے تو ہیں، فتح مکہ کے بعد نبی کی کوئی جنگ آپ کو نہیں ملے گی۔ یعنی فتح مکہ کے بعد اگر ہوئی ہیں تو بہت معمولی جنگیں ہیں، باقاعدہ جنگیں فتح مکہ سے پہلے ہیں۔ یعنی جب تک پیغمبر فتح یاب نہیں ہوئے ہیں، کامیاب نہیں ہوئے ہیں، پورے علاقے پہ قبضہ نہیں، تب تک تو جنگیں ہیں۔ تو یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ جنگیں پیغمبر کی طرف سے نہیں تھیں، نبی نے جنگ نہیں کی، ورنہ اگر کوئی جنگ کا مزاج رکھتا ہوتا تو جب حکومت حاصل ہو گئی ہوتی تب جنگ کر رہا تھا، جب اس کو پورے علاقے پہ فتح حاصل ہو گئی تو تب تلوار اٹھا رہا ہوتا۔ یعنی جب فتح حاصل ہو گئی ہے تب تلوار نہیں ہے، اس سے پہلے تلوار ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے۔ اور ایک اور چیز جو قابل غور ہے کہ ہم فتح مکہ کی بات میں نے عرض کی کہ فتح مکہ جب ہوئی ہے اس سے 2 سال پہلے صلح حدیبیہ ہوئی ہے، اور صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں۔ اس سے قبل بڑی بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، جنگ خیبر بھی ہو چکی ہے، جنگ احد بھی ہو چکی ہے، جنگ احزاب بھی ہو چکی ہے، بڑی بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، اور ہر جنگ میں پیغمبر جیتے ہیں، ہر جنگ میں پیغمبر کامیاب ہوئے ہیں۔ یعنی ہر جنگ میں پیغمبر کو فتح ملی ہے، پیغمبر کو جیت ملی ہے، پیغمبر کو کامیابی ملی ہے۔ لیکن آپ قرآنی آیات اٹھا کر دیکھیے، آج پورا قرآن موجود ہے کہ جتنی بھی جنگوں میں کامیابی ملی، فتح ملی، جنگ کی فتح کے بعد قرآن کی آیت نہیں نازل ہوئی ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو فتح عطا کر دی ہے۔ یعنی یہ قابل غور ہے، جو لوگ آج اسلام کے سلسلے میں غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں یا اسلام کے سلسلے میں مخالفتیں کر رہے ہیں، ان کے لیے قابل غور ہے کہ جہاں جنگوں میں فتح پیغمبر کو ملی ہے، پیغمبر فتح یاب ہوئے ہیں، پیغمبر جیتے ہیں، لیکن کسی جیت کے بعد قرآن کی آیت آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی کہ اے پیغمبر اس جنگ میں ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی ہے، اس جنگ میں ہم نے آپ کو فتح عطا کر دی ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلح حدیبیہ کرتے ہیں تو اس صلح حدیبیہ کے بعد آج بھی قرآن میں آیت موجود ہے، انا فتحنا لکا فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے۔ یعنی یہ قابل غور ہے کہ اسلام میں قرآن کی تمام آیتیں موجود ہیں۔ جنگ میں پیغمبر کو فتح ملی ہے لیکن قرآن نے نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو فتح عطا کی ہے۔ پیغمبر جنگوں میں کامیاب ہوئے ہیں تو قرآن نے نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو جیت عطا کی ہے۔ لیکن جب صلح ہوتی ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو فتح ہی نہیں بلکہ فتح مبین عطا کی ہے۔ یہ گویا قرآن کی آیت مزاج اسلام کو پہچانوانا چاہتی ہے۔ آؤ مزاج اسلام کو پہچانو کہ اسلام تو جنگ کی فتح کو فتح نہیں کہتا ہے بلکہ صلح کو فتح کا نام دیتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اسلام سماج میں جنگ نہیں چاہتا ہے بلکہ صلح چاہتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ پیغمبر تو یہ یقیناً پیغمبر اسلام دین صلح ہے، دین امن ہے، دین سلامتی ہے، اور ہرگز اسلام میں ذرہ برابر تشدد کا تصور نہیں ہے۔ اسلام میں ذرہ برابر ظلم کا تصور نہیں ہے۔ اسلام بالکل ظلم کے اپوزٹ ہے، ظلم کے خلاف ہے۔ یعنی اسلام کی بیس عدالت کے اوپر ہے۔ عدالت کے معنی ہوتے ہیں ظلم کے مقابل میں، عدالت کے مقابلے میں ظلم ہے۔ یعنی اسلام کے ہر قانون میں عدالت ہے۔ عدالت کا مطلب ہے کہ اسلام میں سب کچھ ہے، ظلم نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام میں ظلم کا تصور نہیں ہو سکتا ہے، جہاں بھی ظلم ہو جائے وہ اسلام نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام کے کسی قانون میں ظلم نہیں ہو سکتا ہے، اسلام کے کسی اصول میں ظلم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اسلام کی بیس عدالت کے اوپر ہے، اسلام کی بیس انصاف کے اوپر ہے۔ اب یہیں پر بات آئی ہے قابل غور چیز، حتیٰ ہم لوگوں کے ذہن بھی آج اسلام کے بارے میں صاف نہیں ہے، یعنی بہت سے مسلمانوں کے ذہن بھی اسلام کے بارے میں بہت صاف نہیں ہے۔ آج جب ابھی گزشتہ دنوں میں آپ کے سامنے اشارہ کیا تھا کہ جب خواتین کی بات آتی ہے تو اسلام میں بعض مسلمان بھی اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ اسلام میں گویا عورتوں کو وہ حق نہیں مل پائے ہیں جو ملنا چاہیے، جبکہ اتنا یقین رکھیے جتنے حق اسلام نے عورتوں کو دے دیے ہیں
دنیا کی کوئی بھی قوم حق کا تصور بھی نہیں کر سکتی ہے، دینا تو دور کی بات ہے، جو حق اسلام نے دیے ہیں۔ لیکن اسلام کے سلسلے میں بعض لوگ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اسلام میں ظلم نہیں ہے، عدالت ہے۔ اسلام میں عدالت بیس ہے۔ عدالت کے معنی کیا ہے؟ آج ہم لوگ غلط فہمی کا اسلام کے سلسلے میں شکار ہوتے ہیں۔ عورتوں کی جب بات آتی ہے، عورتوں کے حقوق کی بات آتی ہے، تو آدمی سوچتا ہے عورت کو حق نہیں ملا ہے۔ کیوں نہیں ملا ہے؟ ایک سب سے بڑی غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عورت کو برابری کا حق حصہ ہونا چاہیے، یعنی عورت کو مرد کے برابر حصہ ملنا چاہیے، جبکہ یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ نے مرد کو مرد بنایا ہے، عورت کو عورت بنایا ہے۔ عدالت کے تو ایک سب سے بڑے معنی یہی ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے عورت عورت باقی رہے، مرد مرد باقی رہے۔ بھائی اسلام میں صاف صاف سامنے کی چیز ہے کہ جب ہم مرد ہیں اور وہ عورتیں ہیں تو عورت باقی رہنا ہے اور مرد کو عورت باقی رہنا ہے۔ تو عدالت کے تو ایک معنی یہی ہے کہ عورت باقی رہے، مرد مرد باقی رہے۔ اب یہاں پر ایک بات آ گئی، ظاہراً کتاب التوحید جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی توحید سے متعلق کتاب ہے توحید مفضل، بہت سے لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ اس توحید مفضل میں ایک جگہ پر ایک جملہ کہا ہے کہ اللہ نے مرد اور عورت کے درمیان فرق رکھا ہے، اور ایک فرق مرد اور عورت کے درمیان یہ رکھا ہے کہ مرد کے چہرے کو مرد والا بنایا ہے، عورت کے چہرے کو عورت والا بنایا ہے۔ یعنی ایک فرق یہ ہے کہ چہرے سے اللہ نے ظاہر کیا ہے کون مرد ہے کون عورت ہے۔ اللہ نے چہرے سے ظاہر کیا ہے کہ دیر سے دور دیکھ کے معلوم ہو جائے کون عورت ہے کون مرد ہے۔ البتہ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ روز ہم اپنی اس پہچان کو مٹا دیں، لیکن یہ اللہ کی دی ہوئی پہچان ایسی ہے کہ روز آ کر ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ تم عورت نہیں ہو بلکہ اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بہرحال یہ پہلو اس لیے بھی ہے کہ عدالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف بیلنس رہے۔ جب ہم عورتوں سے حجاب کی بات کریں تو بہرحال عورتوں کو بھی حق ہے کہ اللہ نے مردوں کو بھی حجاب عطا کیا ہے، تو ہم سے ایک چہرے کا حجاب ہو نہ سکے اور عورتوں سے ہم توقع کریں کہ پورے بدن کا حجاب ہو جائے، نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ بھی ہے۔ تو آج ظاہر سی بات ہے کہ عدالت کے معنی برابری نہیں ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں جو بیلنس بگڑا ہے اسی بنیاد پر بگڑا ہے کہ برابری ہم چاہتے ہیں، اور آج گھروں کے ماحول کے خراب ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہی برابری ہے، یہی مساوات۔ جہاں دماغوں میں کہ ہم برابر ہیں، بھائی اللہ نے برابر نہیں بنایا ہے، مرد کو مرد بنایا ہے، عورت کو عورت بنایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم اگر الہی نظام کو بدلنا چاہیں تو دشواریاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ اس کا ایک سامنے کی مثال تاکہ بچوں کے سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو آپ کے سامنے آج بائک ہے اور یہ دو پہیہ گاڑیاں ہیں، یہ گاڑی کب تک چلے گی؟ یہ اسی وقت چلے گی کہ جب آگے کا پہیہ آگے رہے اور پیچھے کا پہیہ پیچھے رہے۔ اور آپ جو ہے انصاف کے چکر میں دونوں پہیوں کو برابر لا کے کھڑا کر دیجئے تو کبھی بھی یہ چھوٹی سی گاڑی بھی نہیں چل سکتی۔ گاڑی اسی وقت چلے گی کہ آگے والا آگے رہے، پیچھے والا پیچھے رہے۔ اللہ نے بھی زندگی کی گاڑی کے لیے مرد کو آگے رکھا ہے، عورت کو پیچھے رکھا ہے۔ جب تک یہ برابری باقی رہے گی تبھی تک زندگی کی گاڑی چل سکتی ہے۔ آج ہمارے بعض گھروں میں مسائل اور مشکلات کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ کا قانون ہے کہ غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے گھر کا اختیار مرد کے ہاتھ میں دیا ہے، مرد کو حاکم بنایا۔ ظاہر سی بات جب ہم اللہ کے نظام کو بدلیں گے تو سوائے دشواریوں اور مصیبتوں کے کچھ نہیں آتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب تک نظام خانوادہ اور نظام گھر مردوں کے ہاتھ میں باقی رہے گا صحیح طور پر نظام چلتا رہے گا، لیکن جس دن ہم اپنا اختیار گھر والی کے ہاتھ میں سونپ دیں گے تو وہیں سے معاملات خراب ہونا شروع ہوتے ہیں۔ دیکھیے ایک بہت بڑی مصیبت آج ہمارے طرز نہیں کر رہا، ایک حقیقت ہے کہ اللہ نے جو اللہ کا قانون، اللہ عادل ہے۔ اب یہاں پہ جو برابری کی بات ہوتی ہے، دیکھیے برابری اور ہے، عدالت اور ہے۔ ہم لوگوں کے یہاں غلط فہمی اسی میں ہوتی ہے، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بہرحال یہ بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے، دونوں کو برابر ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی برابری میں ناانصافی ہوتی ہے اور اسلام ناانصافی نہیں چاہتا ہے۔
غور کیجیے گا، یعنی عدالت اور ہے، برابری اور ہے۔ ہم لوگ کو کیا اردو میں مساوات ہونا چاہیے، برابری ہونا چاہیے، برابری غلط ہے اسلام میں ہر جگہ۔ ہو سکتا ہے بعض جگہ برابری ضروری ہو، لیکن ہر جگہ برابری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ بعض جگہوں پر مساوات و برابری عدالت کے خلاف ہو جاتی ہے، کسی کے اوپر ظلم ہے۔ ایک عام مثال ہے، بعض جگہوں پر عرض کیے، یہاں پر بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر سن کے لوگ ہیں، ہر طاقت کے لوگ ہیں۔ اب برابری کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کو 50-50 کلو وزن اٹھانے کے لیے دے دیجئے۔ برابری یہ ہے کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کو 50-50 کلو وزن اٹھانے کے لیے دے دیجئے۔ بہت سے ایسے جوان ہیں جو 50 کلو تو بڑی آسانی سے اٹھا لیں گے، لیکن جو سامنے بیٹھا ہوا بچہ ہے ضروری نہیں ہے کہ 50 کلو اٹھا لے، جو ایک بزرگ ہے ضروری نہیں ہے کہ 50 کلو اٹھا لے۔ برابری تو آپ کر کے 50-50 کلو وزن اٹھانے کے لیے دے دیں گے، لیکن یہی 50 کلو وزن اٹھانا بعض لوگوں کے ساتھ ناانصافی اور ظلم ہو جائے گا۔ اسلام برابری نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اسلام عدالت و انصاف کو دیکھتا ہے۔ اسلام کا قانون ہی یہ ہے کہ جو جتنا بوجھ اٹھا سکے اتنی ذمہ داریاں اس کے اوپر عائد کی جائے۔ اگر ایک جوان 25 کلو وزن اٹھا سکتا ہے تو اسے 25 کلو وزن دیا جائے، ایک 50 کلو اٹھا سکتا ہے اسے 50 کلو اٹھانے کے لیے دیا جائے، ایک 100 کلو اٹھا سکتا ہے اسے 100 کلو کی ذمہ داریاں دی جائے، ایک بچہ 10 کلو اٹھا سکتا ہے اسے 10 ہی کلو بوجھ اٹھانے کے لیے دیا جائے۔ تو اسلام عدالت کا دین نہیں ہے، بلکہ اسلام مساوات کا دین نہیں ہے، بلکہ اسلام عدالت کا دین ہے۔ اسلام کا مطلب ہے کون کتنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتا ہے۔ تو آج ہمارے یہاں جب تک ذمہ داریوں کی بات آئے، میں نے عرض کیا کہ آج ہمارے اسلام کا اصل قانون ہے کیسے امن و امان قائم رہے گا، اور امن و امان اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا ہے جب تک ہمارے گھروں کا امن و امان قائم نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ آدمی کو شروع گھر ہی سے کرنا ہے۔ اور آج کے زمانے میں دیکھیے کہہ دینا بہت آسان ہے کہ ہر ایک کو نصیحتیں کرو، ہر ایک کو پیغام دیں، آپ یہ کیجئے اور آپ یہ کیجئے۔ اگر ہر آدمی طے کر لے کہ ہمیں بھی کچھ کرنا ہے تو آج سماج خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ یعنی معمولاً ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے سے تو چاہتے ہیں کہ آپ صحیح ہو جائیے، لیکن کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنے پہ تیار نہیں ہوتے ہیں کہ ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ اور پھر ظاہر سی بات آغاز اپنے گھر سے ہوتا ہے۔ اب یہاں پر کل تک جہاں بات چھوڑی تھی، یقین رکھیے بعض ہماری ایک ذمہ داریاں ہیں، حساس خشک باتیں ہیں اور مجلس کے مزاج کے خلاف شاید ہوں، لیکن بہرحال ایک ذمہ داری کے تحت جو موضوع شروع کیا ہے کہ آج ایک ہمارا فریضہ جب دین کی بات آتی ہے کہ دین کے سلسلے میں آپ نے ایک روایت سنی ہے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی روایت ہے، اور دیگر معصومین کی روایت ہے کہ دین کا معیار کیا ہے۔ صاف صاف فرمایا کہ پیغمبر سے بھی روایت ہے کہ لا تنظروا الی کثرت صلاتہم وصومہم وکثرت الحج والمعروف وتنطنتہم باللیل۔ دیکھو دینداری کے لیے کسی کے خالی نماز روزے کو معیار نہ بناؤ، یعنی نماز کو دیکھ کے نہ سمجھو کہ دیندار ہے، روزے کو دیکھ کو نہ سمجھو دیندار ہے، ورنہ خوارج جیسے بدترین دشمنان اسلام بھی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ یعنی خوارج کی آپ تاریخ پڑھیے، وہ بھی نماز روزہ کرتے تھے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ ہرگز کسی کے نماز روزے کو اس کی دینداری کا معیار نہیں بنایا جا سکتا۔ نماز ضروری ہے، نماز واجب ہے، نماز بہرحال جزء دین ہے، نماز بنیاد ہے، لیکن نماز معیار نہیں ہے دین کے لیے۔ توجہ دیجیے گا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ نماز کی ویلو نہیں، نماز کی ویلو ہے، اور الحمدللہ ہمارے آج نوجوانوں کو نماز کا احساس ہے۔ ہمارا ہر نوجوان جانتا ہے کہ جس طریقے سے امام حسین جلوس میں جانے سے خوش ہوتے ہیں، اس سے زیادہ امام حسین نماز پڑھنے سے خوش ہوتے ہیں۔ ایک نوجوان کو یہ معلوم ہے کہ اگر ہمارا جلوس چھوٹ جائے گا تو امام حسین ناراض نہیں ہوں گے، لیکن ہماری نماز چھوٹ جائے گی تو امام حسین ضرور ناراض ہوں گے۔ ایک جوان کو یہ معلوم ہے کہ اگر ہم مجلس میں نہ آ پائے تو امام حسین ہمارے پر غضبناک نہیں ہوں گے، لیکن اگر ہم نماز چھوڑیں گے تو ہم سے امام حسین ضرور ناراض ہوں گے۔ تو کون ایسا علی کا چاہنے والا ہے جو امام حسین کی ناراضگی کو بول دے گا؟ کون ایسا شیعہ ہے جو امام حسین کو ناراض کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جس طریقے سے ہم لوگ جلوسوں میں شوق سے آتے ہیں، اس سے بڑھ کر امام حسین کی خوشی کے لیے مصلی پر بھی آتے ہیں۔ یعنی آج الحمدللہ اسی لیے ہر شیعہ نوجوان نماز کو اہمیت دیتا ہے، جلوس میں آتا ہے تو پہلے نماز کا خیال کرتا ہے۔ ہمارے یہاں خدا کا شکر ہے یہ منظر آپ کو نہیں دکھائی دے گا، جلوس میں آگے کھڑے ہو گئے، نماز ہو رہی ہے، لوگ جانے پہ تیار نہیں ہیں۔ بعض جگہوں پر آپ نے شاید مناظر دیکھے، لیکن الحمدللہ ہمارے اتنا احساس ہے
ہمیں امام حسین کا خیال ہے، ہم امام حسین کے لیے عزاداری کرتے ہیں۔ ہمارے یہ نہیں ہے کہ چونکہ ہمیں جلوس میں جانا اچھا لگتا ہے تو ہم 5 گھنٹے کا سفر جلوس میں جا کر طے کر لیں گے، لیکن 5 منٹ مصلی پہ کھڑے ہونے تیار نہیں ہوں گے۔ بھائی اسے عزاداری نہیں کہتے۔ عزاداری کا مطلب ہے کہ جلوس میں بھی امام حسین کی خوشی کے لیے جانا ہے اور مصلی پر بھی امام حسین کی خوشی کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ تو جو نوجوان 10 گھنٹے سفر کر سکتا ہے امام حسین پر، وہ جوان یقیناً 5 منٹ کی نماز میں مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ جب اسے احساس ہوتا ہے کہ ہم امام حسین کے لیے کر رہے ہیں۔ جب امام حسین کی نماز یقیناً اہم ہے، لیکن فرمایا کہ نماز معیار نہیں ہے۔ فرمایا معیار کیا ہے؟ حتیٰ پوری رات اگر عبادت الہی میں بسر کر دے تب بھی اس کے لیے دینداری کا معیار نہیں۔ فرمایا 2 چیزیں دینداری کے لیے معیار ہے۔ اگر کسی کو آزمانا ہے، کسی کے پاس کتنا دین ہے، فرمایا 2 چیزوں کو دیکھ لو، ایک سچائی ہے، دوسرے امانت داری ہے۔ انسان کی گویا دین کا معیار اس کی سچائی، صداقت ہے اور امانتداری ہے۔ جتنا سچا ہے اتنا امانت دار ہے، اتنا دیندار ہے، اور جتنا امین ہے اتنا دیندار ہے۔ یعنی جھوٹ بول کے کبھی آدمی دیندار نہیں بن سکتا۔ نمازیں انسان کو دیندار نہیں بناتی ہیں، اپنے کو جھوٹ سے بچانا دیندار بناتا ہے۔ انسان کو بہت سے اعمال ہی دیندار نہیں بناتے ہیں، امانت داری ہمیں دیندار بناتی ہے۔ اسی لیے نبی کی ایک روایت ہے کہ انسان جب تک مومن ہے، مومن ہوتے ہوئے وہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ جھوٹ اور ایمان آمنے سامنے ہے۔ اگر جھوٹ بولے گا تو مومن نہیں رہ جائے گا، اور مومن ہے تو کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ یعنی اگر مومن ہے تو کبھی جھوٹ نہیں بولے، اور اسی میں ہے ایک امانت داری۔ امانت داری بھی ہمارے اوپر ہمارے دین کا معیار ہے۔ اب امانت داری کا مطلب ہمارے معمولاً صرف اتنا ہی سمجھتے ہیں کسی سے کتاب لے آئے اور اس کو واپس کر دی، اسی کو امانت داری نہیں کرتے۔ امانت داری کا مطلب خالی اتنا سا کام نہیں ہے۔ امانت داری کا مطلب ہر جگہ امانت داری کا ثبوت دینا ہے۔ اور آج شاید ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں امانت داری، بلکہ دوسری چیزوں میں امانت داری کا ثبوت پیش کر لیں، لیکن اپنے وجود کے بارے میں امانت داری کا ثبوت نہیں پیش کر پاتے ہیں۔ امانت داری کا ایک معنی یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کی ملکیت ہمارے پاس ہے تو پھر اس کے استعمال میں اس کی مرضی کا خیال کیا جائے۔ امانت داری کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے کتاب لے کر آئے ہیں تو امین اگر ہیں تو اس کا استعمال مالک کی مرضی کے مطابق کریں گے، اور اگر مالک کی مرضی کے خلاف کریں تو ہم پھر امین نہیں، امانت دار نہیں، خائن ہیں۔ تو امانت داری کا مطلب ہے کہ ہم کسی کی ملکیت میں اس کی مرضی کا خیال کریں۔ اگر ہم پہلے ہی قدم سے آغاز کریں اس وجود کے مالک ہم ہیں یا کوئی اور ہے، اس آنکھوں کے مالک ہم ہیں یا کوئی اور ہے، اس زبان کے مالک ہم ہیں یا کوئی اور ہے، ان کانوں کے مالک ہم ہیں اور ہے، اس ہاتھوں کے مالک ہم ہیں یا کوئی اور ہے۔ بہرحال اگر ہم دین کے دائرے میں ہیں تو اتنا تو یقین کرنا ہی پڑے گا کہ ہم اپنے وجود کے بھی مالک نہیں ہیں۔ زبان ہمارے پاس ہے لیکن مالک خدا ہے، آنکھیں ہمارے پاس ہیں لیکن مالک خدا ہے، کان ہمارے پاس ہیں مالک خدا ہے، ہاتھ ہمارے پاس ہیں مالک خدا ہے۔ اگر ان ساری چیزوں کا مالک خدا ہے تو امانت داری کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس کے استعمال میں مالک کی مرضی کا خیال کیا جائے۔ بھائی اگر زبان کو ہم اللہ کی مرضی کے مطابق چلائے تب تو ہم امین ہیں، اگر اللہ کی مرضی کے خلاف چلا رہے تب ہم خائن ہیں۔ اگر آنکھوں کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تب تو امانت دار ہے۔ یہ ہمارے امانت دار ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک بات اور، اس کو یہ عزاداری بھی، عزاداری در حقیقت ہمارے ہاتھوں میں امانت ہے۔ عزاداری آج ہمارے پاس امانت ہے۔ یہ عزائے امام حسین یقین رکھیے بہت بڑی امانت ہے جو ہمارے ہاتھوں میں۔ اور امانت داری کے لیے میں نے عرض کیا کہ امانت میں امانت داری ہوتی ہے کہ جس کی امانت ہوتی ہے اس کی مرضی کا خیال کیا جاتا ہے۔ اگر آج ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عزاداری امانت ہے تو عزاداری کی امانت داری تو اسی وقت ہوگی کہ اس عزاداری میں ہم اپنی مرضی سے کوئی کام نہ کر رہے ہو بلکہ اہل بیت کی مرضی کا خیال کر رہے ہو۔ اگر اس عزاداری کو ہم امانت سمجھتے ہیں تو عزاداری میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارا دل کیا چاہتا ہے، ہمارے جذبات کیا کہتے ہیں، ہمارا دل کیا کہتا ہے، ہماری پسند کیا ہے۔ اگر ہم نے عزاداری کو امانت سمجھا ہے تو اس امانت داری کا مطلب ہی ہے کہ ہمیں عزاداری میں وہ کام کرنا ہے جو امام حسین کو پسند ہے، ہمیں عزاداری میں وہ کام کرنا ہے جو جناب سیدہ کو پسند ہے۔ یقین رکھیے جہاں جہاں ہم ان کی مرضی کا خیال کریں
تب تو ہم نے عزاداری کو امانت سمجھ کر امانت داری کا ثبوت پیش کیا ہے. لیکن جہاں اپنی چلا رہے ہوں، جہاں اپنی پسند کا خیال ہو، جہاں اپنی سوچ کا خیال ہو، تو گویا ہم نے عزاداری میں امانت داری کا ثبوت پیش نہیں کیا. تو یہ بھی ایک امانت داری معیار ہے ہمارے دینداری کا. اور اگر امانت داری معیار ہے تو انہی امانتوں میں سے 2 امانتوں کا یہاں پر آج تذکرہ ہے. اور اگر بات مکمل ہو سکے، دیکھیے ایک امانت تو ہمارے گھر کی خواتین بھی ہمارے پاس امانت ہے. بیٹی ہمارے پاس امانت ہے، بہن ہمارے پاس امانت ہے، شریک حیات اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے. روایات دیکھیں، روایات بھی صاف صاف موجود ہیں. یعنی بیٹی اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس. آج آپ کی شریک حیات اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس، مولا کائنات کی روایت ہے. آج گھر کی ناموس ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے. جب گھر کی ناموس ہمارے پاس امانت ہے تو پھر اس امانت میں بھی ہمیں امانت داری کا خیال کرنا ہے. امانت داری کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس امانت کے سلسلے میں یہ غور کرنا ہے کیسے ہم نے امانت کو بچایا ہے. ظاہر سی بات ہے، جیسی امانت ہوتی ہے ویسے ہی آدمی اس کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے. بھائی ایک معمولی چیز بطور امانت آپ کے پاس ہو تو اس کا یوں ہی آپ خیال کیجئے گا. جیسی چیز ہوتی ہے حفاظت کرنے میں ویسے ہی تو خیال کیا جاتا ہے. آپ کو کسی نے مال دیا ہے تو اس کے اعتبار سے آپ اس کی حفاظت کیجئے گا. کسی نے زیورات دیے ہیں اس کے حساب سے آپ اس کی حفاظت کیجئے گا. کسی نے گاڑی دی ہے تو اس کے حساب سے آپ اس کی حفاظت کیجئے گا. یعنی جیسا مال ہوگا ویسے ہی تو آپ اس کی حفاظت کیجئے گا. جیسی چیز ہوگی ویسے ہی تو امانت داری کا ثبوت پیش کیے گا. اگر بیٹی، اگر بیوی، اگر بہن بطور امانت ہمارے پاس ہے تو ہمیں اسلامی نقطہ نظر سے اس کی عظمت کو سمجھنا ہے کہ کیسے اس امانت کی ہمیں حفاظت کرنا ہے. اگر ہم امین ہے، اگر ہمارے پاس غیرت ہے، اگر ہمارے پاس حیا ہے تو امانت داری کا ایک مفہوم ہے کہ ہمیں پہلے مرحلے میں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ اس امانت خدا پر کسی کی غلط نگاہ بھی نہ پڑنے پائے. اس امانت خدا کو غلط نگاہ سے کوئی دیکھنے نہ پائے، تب ہم امین ہیں. آسان بات نہیں ہے. آج ہمارے پاس یہ ہماری بیٹیاں، یقیناً عصمتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ ذمہ داری ہماری ہے. اور اس ذمہ داری میں سب سے پہلے ہمیں امانت داری کا ثبوت پیش کرنا ہے. اور جب امانت داری کی بات آئی، شریک حیات بھی اللہ کی امانت ہے. جب امانت خدا ہے تو ہمیں اس میں بھی رشتے میں محبتوں کو خیال کرنا ہے، اپنائیت کا خیال کرنا ہے. اور دوسرا مرحلہ جو امانت کا ہے، بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بہرحال خواتین کے ساتھ ساتھ ایک اور امانت آج ہمارے پاس ہماری اولاد ہے. آج آپ کی اولاد آپ کے پاس امانت خدا ہے. اس امانت کا خیال کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اور یہیں پر ایک روایت ہے، ختم مرتبت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور روایت ہے کہ فرمایا ویل لأولاد آخر الزمان من آبائہم، افسوس ہے، وائے ہے آخری زمانے کے ماں باپ کے اوپر. والدین کے اوپر پیغمبر نے اپنے زندگی میں فرمایا آخری زمانے کے ماں باپ کے اوپر وائے ہے اور افسوس ہے. کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، جو آپ افسوس کر رہے ہیں کیا کافر و مشرک کے لیے؟ پیغمبر نے فرمایا نہیں، من آبائے میں مومنین، میں مومنین کے اوپر افسوس کر رہا ہوں، وائے کر رہا ہوں. سوال کر لیے کیوں آپ کو افسوس ہے؟ کہ اس لیے افسوس ہے کہ آخری زمانے کے کچھ والدین ایسے ہوں گے جنہیں اپنی اولاد کو دین سکھانے کی فکر نہیں ہوگی، جنہیں اپنی اولاد کے دین کی فکر نہیں ہوگی. باقاعدہ پیغمبر کی روایت ہے جو اپنی اولاد کو دین نہیں سکھا رہے ہوں گے. اس کے ایک معنی یہ ہے کہ آج اولاد بطور امانت اگر ہمارے پاس ہے تو سب سے پہلا فریضہ اپنی اولاد کو دیندار بنانا. کل میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، آج ہر جگہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، آج ہر جگہ اپنے بچے کی نگرانی نہیں کر سکتے ہیں، آج ہر جگہ آپ اپنے جوان کے ساتھ نہیں جا سکتے، کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس ماحول میں. لیکن یقین رکھیے نبی کے اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ اگر بچپنے سے ہم نے اپنی اولاد کو دیندار بنا دیا ہے تو جتنا بھی برا ماحول ہوگا یہی دین ہمارے بچے کو بچائے گا.
آج ہم سب کو یہ ٹینشن ہے کہ اپنے بچوں کو کیسے بچایا جائے، اپنے جوانوں کو حفاظت کی جائے۔ نبی نے فرمایا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنی اولاد کو دیندار بنا دو، خود بخود وہ اپنے کو بچا لے جائے گا۔ اس لیے کہ دینداری ایک طاقت کا نام ہے، دینداری ایک قوت کا نام ہے جو انسان کو بچا لیتا ہے۔ اور جب دینداری کی بات آئی تو دو چیزیں آج قابل غور ہیں، بہرحال مجلس کی بات ہے لیکن قابل توجہ ہے اسی نوجوانوں کے سلسلے میں، بچوں کے سلسلے میں۔ کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ ایک ہمارے ہاں مصیبت یہ بھی ہے کہ ہم لوگ ایک صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد، ابھی بہت سی مسلسل میں نے ولایت کا تذکرہ کیا۔ دیکھیے ولایت کے ایک معنی یہ ہے کہ جس کو مولا مانا ہے اس کی غلامی کا آپ عہد کیجئے، یعنی اگر کسی کو مولا مانا ہے تو اس کی غلامی کا آپ عہد کیجئے۔ گویا اگر غدیر میں مولا مانا ہے تو یہ طے کر لیجئے کہ ہم صرف اور صرف علی کے غلام ہیں، یعنی یہ مولایت کا مطلب ہے صرف مولا علی کے غلام ہے۔ ہمارا ذہن مولا علی کا غلام ہے، ہماری فکر مولا علی کے غلام ہے، ہماری سوچ مولا علی کے غلام ہے، ہمارا دل مولا علی کا غلام ہے، ہمارا پورا وجود مولا علی کا غلام ہے۔ اسے کہتے ہیں مولایت۔ اگر غدیر کی مولایت کا مطلب ہے کہ ہمیں امیر المومنین کی غلامی کرنا ہے، تو جب آدمی کسی کا غلام ہو جاتا ہے تو پھر اس کے مقابل میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا ہے۔ جب آدمی کسی کا غلام ہو جاتا ہے تو اس کے اپوزٹ کوئی چیز نہیں دیکھتا ہے۔ جب ہم علی کے غلام ہو جائیں گے اور حقیقی معنی میں علی کی غلامی کر لیں گے تو پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ آج کے زمانے کا فیشن کیا ہے۔ جب ہم مولا علی کے غلام ہو جائیں گے تو یہ نہیں دیکھیں گے آج کے دور کا کلچر کیا ہے۔ جب ہم مولا علی کے غلام ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ آج کا ماحول کا تقاضا کیا ہے۔ ولایت علی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دنیا کا غلام نہیں بننا ہے، آپ تو علی کے غلام ہو چکے ہیں۔ ولایت کے معنی یہ ہے کہ اگر علی ابن ابی طالب کی آپ نے غلامی کا عہد کر لیا ہے تو اب آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کیسا فیشن چل رہا ہے، کیسا ماحول چل رہا ہے، کیسے حالات چل رہے ہیں۔ یقین رکھیے کہ آج اگر ہم دنیا کے فیشن کو دیکھ رہے ہیں تو ہم نے زبان سے تو علی کی غلامی کا اقرار کیا ہے، لیکن آج بھی ہماری فکر دنیا کے غلام ہے۔ یہ دنیا کی غلامی ہی تو ہے، جو بھی دنیا کرواتی ہے ہم بڑے شوق سے کر لیتے ہیں۔ آج اس کا ایک نمونہ ہمارے ہاں، جس زمانے میں جو فیشن آ جائے اسی میں ہم لوگ فخر کرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا خواتین کے لیے مثال کے طور پر بہت ٹائٹ کپڑے فیشن بن گئے تھے، تو ہر آدمی سوچتا تھا کہ جتنے کم کپڑے ہو جائے اتنا زیادہ فیشن۔ اب وہ فیشن آیا ہے بڑے بڑے پیجامے، یعنی پھیلے ہوئے کپڑے، یہ فیشن بن گیا۔ ایک زمانے میں فیشن تھا بہت ٹائٹ پینٹیں تھیں، آج کے زمانے میں فیشن آیا ہے پھٹی ہوئی پینٹیں ہیں۔ ایک نوجوان فخر کرتا ہے کہ ہم تو جتنی زیادہ پھٹی ہوئی پینٹ پہن لیں اتنے زیادہ۔ آپ انصاف سے بتائیے یہ فیشن ہے یا ہماری ذہنی غلامی ہے؟ بھائی یہ فیشن ہے یا ہماری ذہنی غلامی ہے؟ پہلے کپڑے پھٹ جاتے تھے لوگ دوسروں کو دے دیا کرتے تھے، پہلے کپڑے پھٹ جاتے تھے لوگ کنارے رکھ دیتے تھے۔ آج تو نوبت یہ آئی ہے یہی پھٹے ہوئے کپڑے ہمارے لیے فیشن بن رہے ہیں۔ ایک نوجوان ایکسٹرا روپے دے کر پھٹی ہوئی پینٹ خرید کر لا کر فخر کرتا ہے۔ یہ فخر نہیں ہے، یہ ہماری ذہنی غلامی کی دلیل ہے کہ آج بھی علی والے ہو کر ہم علی کے غلام نہیں بن رہا ہے بلکہ دنیا کے غلام ہے۔ اگر ہم مولا علی کے غلام ہوتے تو یہ دیکھتے کہ علی فیشن کیا بتاتے ہیں۔ مولا علی کا تو یہ حکم ہے کہ اگر کپڑا معمولی سے پھٹ جائے تو تمہارے لیے پھٹے کپڑے پہننا مکروہ ہے۔ ہمارے دین میں تو ہے کہ تمہاری تہذیب کے خلاف ہے، تمہارے کلچر کے خلاف ہے، تمہارے ادب کے خلاف ہے تم پھٹے ہوئے کپڑے پہنو۔ حتیٰ ہمارے ہاں یہ بھی تہذیب کے خلاف ہے کہ آدمی مردوں کے درمیان بغیر بنیان کے آ جائے۔ شرن حرام نہیں ہے لیکن ہماری تہذیب کے خلاف ہے۔ ہماری تہذیب کے خلاف ہے کہ ایک مرد مردوں کے درمیان انڈرویئر میں آ جائے۔ یہ ہماری تہذیب ہے، یعنی یہ اسلامی تہذیب ہے۔ اسلام تو اتنا زیادہ توجہ دیتا ہے اس تہذیب کے اوپر۔ ہمارے اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ آپ آدھی پہن کے باہر ٹہل رہے ہو۔ اسلام اس تہذیب کو نہیں اپناتا ہے کہ آپ نیکر پہن کے باہر ٹہل رہے ہو۔ اسلام اس تہذیب کو نہیں اپناتا ہے کہ آپ بنیان پہن کے باہر ٹہل رہے ہو۔ اسلام تو کہتا ہے ایسا لباس پہنو جس سے معلوم ہو کہ مہذب قوم سے تم تعلق رکھتے ہو۔ حتیٰ اسلام تو اتنی باریکیوں کا خیال کرتا ہے، آپ قرآن کی آیت دیکھیے، ہمارے اسلام میں حکم ہے کہ اگر تم اپنے ماں باپ کے کمرے میں جاؤ تو پکار کر جاؤ۔
اپنے ماں باپ کے کمرے میں جاؤ تو تم آواز دے کر جاؤ، متوجہ کر کے جاؤ، پکار کے جاؤ. یہ اسلامی تہذیب ہے. کسی نے مولا علی سوال کیا کہ علی وہ تو ہماری ماں کا کمرہ ہے، ہم اپنی ماں کے پاس بھی پکار کر جائیں؟ تو ایک عجیب جواب دیا تھا میرے مومنی نے. انصاف سے بتاؤ، اگر بعض وقت نامناسب لباس ہو تو کیا تمہاری غیرت گوارا کرے گی کہ ماں کے پاس ایسی چلے جاؤ؟ یہ قابل غور ہے. یعنی جو دین ماں کے کمرے میں بھی بغیر متوجہ کیے ہوئے، بغیر پکارے ہوئے جانے کی اجازت نہ دیتا ہو، کیا وہ دین اجازت دے گا کہ ہر گھر میں ہم یوں چلے جائیں؟ آج تو بعض جگہوں پر ماحول ہوتا ہے بھائی محلہ اپنا ہے اور اسی گودیوں میں پلے ہے اور انہی آغوشوں میں پلے ہے. لاکھ آغوش میں پلے ہو، محرم محرم ہوتا ہے، نامحرم نامحرم ہوتا ہے. بھائی جو دین ماں کے پاس بغیر متوجہ کیے ہوئے جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، وہ کسی بھی نامحرم کے پاس بغیر شریعت کے دائرے میں جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے. اور آج تو شاید ہمارے یہاں پوچھ لیں بہت سے محرم و نامحرم کا ہمیں علم بھی نہیں ہوگا. کسے محرم کہتے ہیں، کسے نامحرم کہتے ہیں. آج کتنے ایسے ہیں جو گھر کے رشتے ہیں وہاں نامحرم ہے. ہماری سگی چچی ہمارے نامحرم ہے، ہماری سگی ممانی ہمارے لیے نامحرم ہے، ہماری سگی بہن کے علاوہ جتنی رشتے کی بہنیں ہیں وہ سب ہمارے نامحرم ہیں، ہماری سالی ہمارے نامحرم ہے. لیکن آج ہمارے گھروں میں، آپ انصاف سے بتائیے آج ہمارے گھروں میں صورتحال کیا ہے؟ ہم تو ان رشتوں کو نامحرم سمجھتے بھی نہیں ہیں، جبکہ اسلام میں غیر عورت میں اور نامحرم چاہے رشتہ دار ہو، شریعت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر چچی ہے تو جیسے چاہے اپنے بھتیجے کے سامنے آ جائے، ایسا نہیں ہے کہ رشتے کی بہن ہے جیسے چاہے سامنے آ جائے. نہیں، وہاں پر واجب ہے کہ اگر نامحرم ہے تو اسلامی حجاب تو اس کے سامنے آ رہی ہے. انصاف سے بتائیے جب سگے رشتوں میں اسلام اجازت نہیں دے رہا ہے تو کیا غیروں کے ساتھ اسلام اجازت دے گا؟ جو امانت داری کی میں نے بات کی تھی، آج ہم سب کا فریضہ یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کو شروع سے اس بات کی طرف متوجہ کرے کہ ایک نامحرم لڑکے اور لڑکی کے لیے حتی ہاتھ ملانے کی بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے، معمولی سا مس ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے. اسلام میں حرام ہے یہ سارے کام. اور بعض حرام تو بڑے شوق سے لوگ انجام دیتے ہیں. ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا نامحرم کے پاس بیٹھنے کی بھی. اسلام تو یہاں تک خیال کرتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر کوئی عورت بیٹھی ہے اور ابھی اٹھ کے گئی ہے تو تمہیں اجازت نہیں ہے کہ فوراً اسی جگہ پر بیٹھ جاؤ. اسلام تو اتنا زیادہ حساس ہے، اسلام تو اتنا زیادہ توجہ دلا رہا ہے کہ تمہیں حق نہیں ہے. اور آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ اس طرح کی باتیں کہیے تو معمولاً باتوں پر ہوتا ہے تو 1400 سال پرانی باتیں ہیں، یہ تو دقیانوس ہو گئے ہیں. یہ اتنی پرانی باتیں، آج کا زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. یقین رکھیے زمانہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے، اگر ہمیں عزت اور وقار اور ترقی مل سکتی ہے صرف اسلام کے راستے پر چل کر. اور آج ہماری تباہی کا اور بربادی کا ایک بہت بڑا سبب یہی شریعت پر عمل نہ کرنا ہے. ہم جو فریادیں کر رہے ہیں کہ حالات نہیں سدھر رہے ہیں اور پریشانیاں نہیں جا رہی ہیں، بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں اور جھگڑے ہو رہے ہیں، اختلافات ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کا خیال کتنا کیا ہے. کہ کبھی ہم نے پلٹ کے دیکھا ہے کہ ہم نے اسلام کا کتنا خیال کیا ہے؟ آج ہمارے محرم و نامحرم کا کتنا خیال ہے؟ ہم سرعام حرام کام کرتے اس کے بعد فریاد کرتے ہیں کہ مصیبتیں نہیں جا رہی ہے. آپ انصاف سے بتائیے یہی محرم و نامحرم کا معاملہ ہے. اس شہر کا مجھے علم نہیں ہے، بہت سے شہروں میں چلے جائیے، شادیاں جو اللہ کے شکر کا مرحلہ ہوتا ہے اس وقت ہمارے کتنے گناہ اعلان ہوتے ہیں. آج تو ہمارے یہاں بعض جگہوں پر شادیوں میں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ پردہ بھی کوئی بنا ہے. آج شادیوں میں شریعت کا تو کوئی احساس بھی نہیں ہوتا. نجس کھانے کسے کہتے ہیں، نجس ہاتھ کسے کہتے ہیں، پردہ کسے کہتے ہیں، حجاب کسے کہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں شادیوں میں تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. نہیں، جب شروع ہی میں ہم اللہ کی معصیت کریں گے تو پھر ہماری زندگی اچھی نہیں ہوگی، مصیبتوں والی ہوگی. جب آج ہمارے نوجوانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، تب سوچتے ہیں جھگڑا کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی اس لیے ہو رہا ہے کہ پہلے دن اللہ کی مخالفت کی ہے. ہم اپنی زندگی کا آغاز جب اللہ کی مخالفت سے کریں گے تو پھر اللہ ہمارے زندگی میں برکتیں نازل نہیں کرے گا بلکہ مصیبتیں ہمارے اعمال کی وجہ سے آئیں گی. آج ہمارے اعمال میں پریشانیوں کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نہیں توجہ. ایک مسئلہ یہ محرم و نامحرم کا ہے اور اس میں ایک بدترین گناہ، اللہ کا ہم لوگ شکر بجا لائیں کہ حسینی سماج اہل بیت کے صدقے میں بعض گناہوں سے محفوظ ہے. اللہ کا شکر کیجئے اور دعا کیجئے ہر مومن محفوظ رہے.
ان گناہوں میں سے بہرحال ممبر ہے لیکن بات آئی تو زنا جیسا بدترین گناہ ہے. جو بھی اس بدترین مرض کا شکار ہوا اس کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہوتی ہے. بہت سی روایات تھی لیکن صرف ایک روایت عرض کر رہا ہوں. نبی کریم ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے. یا علی، امیر المومنین کو مخاطب کر کے کہا کہ یا علی فی الزنا 6 خصال، زنا میں 6 نقصانات ہیں. 6 نقصانات فرمایا، 3 دنیا میں ہے 3 آخرت میں ہے. یہ پیغمبر کی روایت ہے مولا کائنات سے. پہلی چیز ثلاث منہا فی الدنیا و ثلاث منہا فی الآخرہ. اما التی فی الدنیا، جو دنیا میں 3 بلائیں اور مصیبتیں آتی ہیں اس بدترین گناہ کے نتیجے میں، فرمایا فیذھب بالبہا، انسان کی عزت و آبرو پھر باقی نہیں رہتی. انسان کی عزت و آبرو پھر آج نہیں کل انسان بے آبرو ہو کر دنیا سے جاتا ہے. معمولی گناہ نہیں ہے، معمولی معصیت نہیں ہے. دوسری چیز فرمایا وَيُعَجِّلُ الْفَنَا، پھر تباہی اور بربادی اس کی زندگی میں ضرور آتی ہے. انسان پھر بن نہیں پاتا ہے، تباہ ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے. تیسری چیز جو دنیا میں ہے وَيَقْطَعُ الرِّزْقَ، اس کا پھر رزق ختم ہو جاتا ہے. دن بھر محنت کرے گا، ہو سکتا ہے لاکھوں روپے کما رہا ہو لیکن لاکھوں روپے کبھی اس کو سکون عطا نہیں کریں گے. یہ زنا کا ایک اثر ہے. اس لیے کہ ہر گناہ کے اثرات ہوتے ہیں، ہم لوگ توجہ نہیں دیتے چونکہ ہمارے پاس وہ نگاہیں نہیں. لیکن یقین رکھیے شریعت میں جو گناہ جتنا سخت منع ہے اس کے اتنے بدترین اثرات بھی ہوتے ہیں. زنا یوں ہی گناہ نہیں ہے. اور آخرت میں فرمایا وَيَقْطَعُ الرِّزْقَ، رزق بھی آدمی کا ختم ہو جاتا ہے. اما التی فی الآخرہ، آخرت میں فسوء الحساب، اللہ اس کے ساتھ بہت سختی سے حساب و کتاب کرتا ہے. اللہ جس کے ساتھ سختی سے حساب و کتاب کرے، ہم تو 2 منٹ کے لیے اپنے کو کتنی مصیبت میں ڈالتے ہیں. فسوء الحساب. دوسرا وسخط الرحمن، اللہ اس کے اوپر غضبناک ہوتا ہے. اور تیسرا گناہ جو آخرت میں ہے والخلود فی النار، یہ گناہ کرنے والا پھر ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہتا ہے. اسی لیے میں نے کہا ہم دعا کیا کریں کہ ہمارا سماج خدا کا شکر ہے محفوظ ہے اور یہ بلا ہمارے شیعہ سماج میں نہ آنے پائے. بلکہ ہمیں تو دعا کرنا چاہیے دنیا کا کوئی بھی انسان اس بدترین گناہ کا شکار نہ ہونے پائے. اس لیے کہ امام حسین نے یزید کے جو گناہ گنوائے تھے ان گناہوں میں سے زنا ہے. اس کے ایک معنی یہ ہے کہ جس کام نے یزید کو یزید بنا دیا ہے ان میں سے زنا تھا. یعنی بعض گناہ آدمی کو اتنا پستیوں میں لے کر جاتا ہے. اسی لیے اسلام اتنا سخت زنا کے سلسلے میں ہے. وجہ یہی ہے کہ آج اگر زنا ہے خدا سے ہم دعا کریں کہ ہمارا سماج اس سے محفوظ رہے. یہ بلائیں ہیں جو انسان کو پورے سماج کو برباد کر دیں. بعض وقت ہم لوگ سوچتے ہیں ہم سے کیا مطلب ہے، فلاں نے عمل کیا ہے. بعض گناہوں کا تعلق شاید انسان کی ذات تک رہے لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی سماج میں ایک فرد بھی ہے اس کا اثر پورے سماج میں آتا ہے. یعنی یقین رکھیے بعض گناہوں کے اثرات پورا سماج اس کا شکار ہوتا ہے، پورا ماحول اس کا شکار ہوتا ہے، ہم سب اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. لہذا پہلا فریضہ ہے کہ ہم ان گناہوں کی طرف توجہ دیں. آخری بات ہے ایک اور گناہ جس کا تذکرہ بہرحال ضروری ہے اور پھر بھی دعا کروں کہ ہم محفوظ ہیں، وہ ہے شراب جیسی بدترین بیماری. یہ شراب بھی آج کے زمانے میں فیشن بنتا جا رہا ہے. دعا کیجئے کہ آپ کے جوان محفوظ رہے. آج تو زمانہ یہ آیا کہ لوگ فیشن میں شراب پیتے ہیں، جیسے زنا بھی فیشن میں ہونے لگا ہے. یعنی اللہ کی مخالفت فیشن میں ہوتی. اسی طریقے سے شراب کے لیے روایت ہے کہ شراب خالی نام شراب نہیں ہے، ہر وہ چیز جو نشے والی ہو وہ حرام ہے. امام حسین نے جو یزید کی پہچانیں بتائے تو ان میں سے ایک پہچان یہ بھی تھی کہ شارب و خمر شرابی ہے. یعنی جو چیز یزید کو اتنی برائیوں میں لے گئے ان میں سے شراب تھی. آج اسی لیے ہمارا دین بعض باتوں میں اتنا سخت ہے. بعض نوجوان سوچتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے. بھائی یہی تھوڑی سی غلط فہمیاں ہوتی ہیں جو ہم کو کتنی پستیوں میں لے کر چلی جاتی ہیں. آج بہرحال بعض بزرگوں سے معذرت کے ساتھ ہم تو کوشش یہ کریں کہ معمولی سے ہم نشے کے عادی نہ ہونے پائیں. بعض نوجوان سوچتے ہیں سگریٹ پینے میں حرج کیا ہے. یہ سگریٹ پینا سبب بنتا ہے کہ آہستہ آہستہ آدمی قدم آگے بڑھاتا ہے. آدمی سوچتا ہے مسالہ کھانے میں حرج کیا ہے. یہی مسالہ کھانا سبب بنتا ہے کہ آخر آہستہ آہستہ ہم وہاں تک جاتے ہیں. ہم حسینی ہیں، ہم عزادار حسین ہیں، ہم علی کے چاہنے والے. ہمیں ایسی ہر چیز سے اپنے کو بچانا ہے جو یزید کی عادتوں میں تھی.
نشہ یزید کی عادت ہے، شراب یزید کی عادت ہے، جب یہ ساری چیزیں یزید کی عادت ہیں تو حسینی کہتے ہی اس کو ہے جو یزید کے کاموں سے اپنے کو بچا لیتا ہے۔ دیکھیے تبرہ کا مطلب خالی زبان سے کچھ الفاظ کا کہہ دینا نہیں ہوتا ہے، تبرہ کا اصل کام تو یہی ہوتا ہے جو ان لوگوں نے کیا ہے وہ ہم نہ کر رہے ہو۔ بھئی شراب ان لوگوں نے پی ہے تو تبرہ کا مطلب ہے کہ طے کر لیں ہم شراب نہیں پئیں گے، نشہ ان لوگوں نے کیا ہے تو ہم طے کر لیں نشہ ہماری زندگی میں نہیں آئے، اس لیے کہ نشہ بھی آدمی کی زندگی کو برباد کر کے چھوڑتا۔ یقین رکھیے بعض گناہ آدمی کی تباہی کا سبب ہوتے ہیں، ان میں سے نشہ ہے۔ دیکھنے میں آدمی سوچتا ہے چھوٹی سی بات ہے، حرج کیا ہے؟ نہیں، اللہ سے پناہ مانگا کریں کہ اللہ ان گناہوں سے ہم کو بچا لے، اور ختم کیا یہ فرض شہزاد در حقیقت ہمیں گناہوں سے بچانے کا بھی ایک راستہ ہے۔ حسین ابن علی آج ہمارے سامنے اپنے کو محفوظ، جب بھی آئیں تو آقا حسین سے یہ دعا ضرور کریں، مولا ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، ہمیں ہر طرح کے شیطانی کاموں سے محفوظ رکھیے۔ اپنے جوانوں کے لیے دعا کریں کہ اس طریقے کی بیماریاں، بدترین گناہ، نشہ جیسی عادت ہے، ہمارا جوان محفوظ رہے۔ الحمدللہ بہت سے جوان محفوظ ہیں، دعا کریں کہ کسی بھی نوجوان کے قدم اس طریقے کے گناہوں کی طرف نہ جانے پائے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ کل میں نے ایک آیت کا اشارہ کیا تھا، آپ دیکھیے کہ سورہ انبیاء کی کہ وہاں آخرت میں شیطان یہی کہے گا کہ آج اگر ہم کو برا کہہ رہے ہو تو ہم کو برا نہ کہو بلکہ اپنے کو برا کہو۔ یہ ایک عجب چیز ہے۔ آپ سورہ انبیاء کی آیت دیکھیے گا کہ شیطان قیامت کے دن کہے گا کہ آج ہم کو برا نہ کہو اپنے کو برا کہو، اور ایک عجیب جملہ، مفہوم یہ ہے کہ ہم سے زیادہ برے تو تم ہو، ہم سے زیادہ برے تو تم ہو۔ کیوں وہ یہ جملہ کہے گا؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں، بہرحال آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنی طاقت نہیں دی تھی کہ ہم زبردستی تم سے کوئی کام کروا لیں۔ ہم نے کوئی بھی کام زبردستی تم سے نہیں کروایا، اس لیے کہ اللہ نے ہم کو اتنی پاور دی ہی نہیں کہ ہم زبردستی کام کروا لیں۔ وہ کہے گا کہ ہمارا کام تو خالی تم سے کہنا تھا، خالی ہم تو ہرے باغ دیکھا، چوری کر لو، جھوٹ بول لو، مکاری کر لو، شراب پی لو، نشہ کر لو، سگریٹ پی لو، نماز چھوڑ دو، یہ ساری چیزیں ہم خالی کہتے تھے۔ اور اس کے بعد ایک عجب جملہ وہ کہہ رہا ہے کہ ایک طرف ہم کہتے تھے، اب اپنے الفاظ میں کہوں، دوسری طرف علی ابن ابی طالب تم سے کچھ کہتے تھے۔ ایک طرف ہم دعوت دیتے تھے، دوسری طرف حسین ابن علی تمہیں دعوت دے رہے تھے۔ ایک طرف میں تمہیں بلا رہا تھا، ایک طرف اہل بیت تمہیں بلا رہے تھے۔ اب انصاف سے بتاؤ، مثلاً امام حسین کہہ رہے کہ نماز پڑھو، میں کہہ رہا تھا نماز نہ پڑھو۔ حسین ابن علی کہہ رہے تھے شراب نہ پیو، میں کہہ رہا تھا شراب پیو۔ یزید کہہ رہا ہے، وہ شیطان کہہ رہا ہے قیامت کے دن، اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں۔ بہرحال آیت موجود ہے، سورہ انبیاء کی آیت 22 دیکھیے گا، شیطان صاف صاف کہہ رہا ہے کہ دونوں دعوتیں دے رہے ہیں۔ اور ایک عجب اس نے جملہ کہا ہے کہ دنیا میں تم کو میرے وعدے پر یقین نہیں تھا، ان کے وعدے پر یقین بھی تھا۔ یعنی تمہیں یقین تھا کہ شیطان جو کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے، حسین صحیح کہتے ہیں، اللہ صحیح کہتا ہے۔ اب وہ عجب جملہ کہتا ہے، بلانے والے دو تھے، ایک اللہ اور اللہ والے کو، مقابلے پہ میں بلا رہا تھا۔ اگر تم نے اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ کر ہماری بات مانی ہے تو انصاف سے بتاؤ ہم زیادہ برے ہیں یا تم زیادہ برے ہو؟ بھائی جو علی کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پر چل رہا ہو وہ شیطان سے زیادہ برا ہو جایا کرتا ہے۔ بھائی شیطان نے زبردستی ہم سے تھوڑا نہیں کہا کہ تم شراب پیو، شیطان نے ہم سے زبردستی نہیں کہا کہ نامحرم کو دیکھو، وہ تو خالی ہمارے سامنے ہرے ہرے باغ دکھاتا، ہم خود شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ لیکن یہ بارگاہ ہے حسین ابن علی، وہ ہے جو ہمیں شیطانوں سے بچاتی ہے۔ ایک واقعہ عرض کرتے بہت خلاصے کے طور پر، ایک ایران میں بہت مشہور ایک شخص ہے، جوان ہے، جس کا نام ہے رسول ترک۔ آج بہت سے بہرحال ہمارے عالم دین نے ان کی قبر بھی دیکھی ہوگی۔ گنہگار آدمی تھا، بگڑا ہوا ایک نوجوان تھا، ہر غلط کام کرتا تھا، لیکن مجلسوں میں آتا تھا، ایک شوق تھا یہ حسین ابن علی کے عشق کی حفاظت کیجیے گا۔ یہ نامعلوم کب ایک لمحے میں انسان کی قسمت کو بدل دے۔ امام حسین کے سلسلے میں ذرا سا دل میں احساس ہے، اس کی حفاظت کریں۔ عشق حسین، محبت حسین، عزاداری حسین کی ہم حفاظت کریں۔ ایک لمحے میں حسین ابن علی قسمتوں کو بدل دیتے ہیں۔
انتہائی گنہگار ہے. پورے شہر میں تہران کا واقعہ ہے، مشہور ہے، بہرحال سب کو زبانوں پر. رسول ترک آپ سرچ کیجئے مل جائے گا، بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے. مشہور گنہگار تھا، بدترین کام کرتا تھا. تو مجلسوں میں آنے لگا. تو ظاہر سی بات وہاں کا سسٹم یہ ہے کہ انجمنیں مجلس کرتی ہیں، باقاعدہ انتظام ہوتا ہے، ہیئت کہتے ہیں. تو ایک دن لوگوں نے کہا کہ یہ ہماری انجمن میں آتا ہے، اس کے آنے سے ہماری انجمن بدنام ہو جائے گی. ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے. جب یہ، اور اس کا عادت یہ تھی مجلس میں آ کے خاموش نہیں بیٹھتا تھا، بلکہ خدمت بھی کرنا اور لوگوں کے جوتے صحیح کر دینا اور حصہ بانٹ دینا، یہ سارے کام آگے آگے چلے کرتا تھا. تو اب انجمن والوں نے ایک دن سوچا کہ بھائی یہ آ رہا ہے تو ہماری بدنامی ہوگی، اس سے ہماری انجمن بدنام ہو جائے گی. پورے شہر میں یہ مشہور ہے اور ایسا آدمی ہمارے یہاں آ رہا ہے. تو ایک دن انجمن والوں نے طے کیا کہ بھائی اس سے سمجھایا جائے، منع کیا جائے. تو جو انجمن کا صدر تھا، بہرحال کبھی کبھی سب ذمہ داریوں سے گزرنا پڑتا ہے. مجلس کے بعد جب آیا تو اس کو کنارے بلا کر، اسی ایک جوان تھا صدر، اس نے کنارے لے جا کر اس سے صاف الفاظ میں کہہ دیا بھائی تم مجلس میں نہ آیا کرو، اس لیے کہ تمہارے آنے سے ہماری انجمن بدنام ہوگی. تم آؤ گے تو ظاہر بات، تم کو سب جانتے ہیں، جب تم آؤ گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے اوپر ایک زیادہ تم سے گزارش ہے، تم نہ آیا کرو. ان لوگوں نے سوچا تھا منع کریں گے تو ہنگامہ مچائے گا، لیکن ایک عجب چیز ہے کہ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا. گیا اپنے گھر میں، دروازہ بند کر کے گریا کرنا شروع کیا، آنسو بہانا شروع کیا. گریا کر رہا ہے. امام حسین کی بارگاہ، مولا آپ کی مجلس سے مجھے نکال دیا گیا، آقا حسین آپ کی مجلس سے مجھے نکال دیا گیا. صبح کا واقعہ، اسی صبح میں رات بھر اس نے گریا کیا. وہی نوجوان جس نے نکالا تھا وہ صبح صبح اس کے دروازے پر پہنچا، دخل الباب کیا. جیسے اس نے دروازہ کھولا، یہ نوجوان جو انجمن کے صدر تھے اس کے پیروں پر گر گئے اور اس سے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ مجھے معاف کر دو. ماجرا کیا ہوا؟ رات میں تم نے نکال دیا تھا، میں برا آدمی ہوں، مجھ سے کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ کہا کہ مجھے معاف کر دو. بہت معافی مانگی. اس نے کہا ماجرا کیا ہے؟ پہلے اس نے انکار کیا، نہیں بتا رہا، لیکن بہت زیادہ اصرار کیا کہ بتاؤ بات کیا ہے کہ رات میں تم نے مجھے نکالا اور آج آ کر معافی مانگ رہے ہو اور مجھے دعوت دے رہے ہو. کہا کہ اگر سننا چاہتے ہو سن لو. رات میں جا کر سویا، میں نے دیکھا کہ سرزمین کربلا ہے. کبھی کبھی بعض خواب بھی پیغام ہو سکتے ہیں. سرزمین کربلا ہے اور خیام امام حسین بھی ہیں، امام حسین کے خیمے میں، اس میں رات کا وقت ہے. میں نے چاہا کہ میں امام حسین کے خیموں کی طرف جاؤں، تو میں نے منظر یہ دیکھا کہ ان خیموں کی حفاظت ایک کتا کر رہا ہے. عجب چیز ہے، ایک سگ ہے، کتا ہے جو خیموں کی حفاظت کر رہا ہے. میں جب بھی پڑھنا چاہتا ہوں وہ حفاظت کر رہا ہے، وہ امام حسین کے خیموں کا محافظ ہے. اب اس نے کہا کہ میں جملہ نہیں کہنا چاہتا. کہا نہیں کہو. تو اس نے کہا کہ جب میری نگاہ اس جانور کے اوپر پڑی تو میں نے جب اس کے چہرے کو دیکھا تو چہرہ تمہارا تھا. بہت بڑی چیز ہے. یعنی اس نے کہا کہ جو جانور حفاظت کر رہا تھا چہرہ تمہارا تھا. جیسی اس نے جملہ سنا، کہا کہ پھر سے دہراؤ، پھر سے جملہ کہو. جیسے اس نے جملہ کا ایک دفعہ سر کو سجدے میں رکھا کہ حسین ابن علی نے مجھے اپنے محافظ کے طور پر قبول کر لیا، چاہے ایک جانور کی شکل میں ہو. عزیزو، اتنا بدترین انسان ہے. آج تاریخ ایران میں جائیے، اس کی عظمتوں کا اعلان ہوتا تھا، انجمنوں کے شان بن گیا تھا. یعنی حسین ابن علی کبھی کبھی معمولی سے ایک لمحے میں قسمتوں کو بدل دیتے ہیں. بس ختم کر رہا ہوں، جناب سکینہ سے منسوب رات ہے، لیکن ایک جملہ بات آئی تو عرض کروں گا. کربلا آج ہمارے لیے ہر رخ سے پیغام ہے. ایک پیغام یہ ہے، زندگی میں کبھی بھی عزاداری اور حسین کے ہوتے ہوئے مایوس نہ ہونا. اور سب سے بڑا نمونہ کربلا میں حر جیسے خطا کار ہے. حر نے معمولی گناہ نہیں کیے تھے، وہ حر نے معمولی خطا نہیں کی تھی. اور حسین ابن علی اس کریم امام کا نام ہے جس نے حر جیسے گنہگار کے گناہوں کو معاف کیا ہے. حر نے معمولی خطائیں نہیں کی تھی، یقیناً جہنمی تھا. خود کہا تھا میں جب اپنے کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں. لیکن جب مولا حسین کی بارگاہ میں سچے دل سے آ گیا تو حسین ابن علی نے اس کو سینے سے لگا لیا تھا. یہ گویا ایک پیغام تھا ہم سب کے لیے کہ کم از کم اس مثال کے بعد مولا حسین کی بارگاہ میں آ کر یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مولا حسین ہم بھی خطا کار ضرور ہیں،
لیکن حر جیسے خطا کار تو نہیں ہے۔ جب آپ حر کی خطاؤں کو معاف کر سکتے ہیں تو یقیناً ہمارے جیسے گنہگاروں کے گناہوں کو بھی معاف کر سکتے ہیں۔ عزاداری حسین ابن علی در حقیقت اپنے کندھوں سے گناہوں کے بوجھ اتارنے کی جگہ ہے۔ جب بھی ہم آئیں یہ دعا کریں، خدایا ہمیں گناہوں سے بچا لے، خدایا ہمارے کندھوں پر ذرہ برابر بھی گناہوں کا بوجھ ہے، حسین ابن علی کا واسطہ ہے، حسین کے صدقے میں ہمیں گناہوں سے پاک کر دے۔ اور عزیزو، اس لیے کہ حسین نے جو امتحانات دیے ہیں معمولی امتحانات نہیں دیے۔ ایک انسان وہ امتحانات نہیں دے سکتا ہے جس وقت رخصت آخر کے بعد چلے ہیں۔ ایک شخص سے یزید نے سوال کیا تھا، یزید تصور کیجئے کہ ظالم ہے اور اس کے لشکر میں جتنے افراد تھے سب انتہائی ظالم ہیں۔ یزید سے منسوب ایک جملہ ہے کہ یزید سے پوچھا، یزید نے خود پوچھا اپنے ایک لشکری سے کہ کربلا میں اتنے مصائب ہوئے، کیا کسی مصیبت کو دیکھ کر تم بھی روئے ہو؟ اس نے کہا کہ یزید میں کبھی رویا تو نہیں، ہاں ایک منظر کربلا میں ایسا آیا کہ میں رو دیا۔ یزید نے فوراً پوچھا وہ منظر کیا تھا؟ آپ سن سکیں گے؟ اس ظالم نے کہا جس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اس نے خود کہا کہ میں کسی منظر کو نہیں دیکھ کر رویا، لیکن آنسو اس وقت آ گئے کہ جب میں نے دیکھا کہ حسین رخصت آخر کے لیے نکلے تھے۔ حسین جب آخری وقت میں رخصت آخر کے بعد نکلے ہیں تو میری آنکھوں نے منظر دیکھا کہ بالکل آخری لمحے میں ایک 4 برس کی بیٹی آ کر سامنے کھڑی ہو گئی۔ اب وہ ظالم کہتا میں یہ سوچ رہا تھا حسین باپ ہیں، سب کو تو خدا حافظ کہہ لیا، لیکن اب اپنی بچی کو کیسے خدا حافظ کہیں گے؟ بہت سے یہاں صاحب اولاد ہیں، انصاف سے بتائیے، آپ گھر سے نکل رہے ہو، سب کو بہلا لینا سمجھا لینا آسان ہوتا ہے، لیکن جب چھوٹی سی بچی باہر سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تو آدمی کے قدم آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ عزیزو ذرا سوچئے، آج جب ہم اپنی بچی کو آسانی سے خدا حافظ نہیں کہہ پاتے ہیں تو حسین کی وہ بچی جس کا نام سکینہ اس لیے پڑا ہو، جو حسین کے سکون کا سبب ہو، جس کے بغیر حسین کو سکون نہ ملتا ہو، جب تک وہ حسین کے سینے پہ آ کے سو نہ جاتی ہو، حسین کو نیند نہ آتی ہو۔ ذرا سوچو، جب آخری لمحات میں اس بیٹی نے آ کر ہاتھوں کو جوڑ کر کہا بابا مجھے کس کے حوالے کر کے جاتے ہو، بابا مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو، بابا صبح سے جو گیا واپس نہ آیا، کہ بابا میں یتیمی کو کیسے برداشت کر لوں گی؟ آپ بھی بہت سے افراد بات ہے، دلوں کو ہاتھ رکھ کے سوچئے، حسین نے سارے امتحانات دے دیے، لیکن اب اس کمسن بچی سے کیا کہے، اے بیٹی تمہیں کیسے صبر کرنا ہے؟ آقا حسین کے امتحانات معمولی نہیں تھے، اور عزیزو یہی وجہ ہے کہ مولا حسین نے آخری لمحات میں بہت سی امانتیں امام سجاد کے حوالے کی ہیں، جناب زینب کے حوالے کی، امانت کا تذکرہ بھی تھا، امام حسین نے امانتیں حوالے کی۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، اگر امام حسین کی امانت ہو تو ایک چاہنے والا بھی امام حسین کی امانت کا خیال کتنا کرے گا، اور اگر امام حسین کے سینے پر سونے والی بچی بطور امانت ہو، یعنی امام حسین اگر اپنی بچی کو بطور امانت سپرد کر کے جا رہے ہو، ایک منظر معمولی منظر نہیں ہے۔ محسوس کیجئے کہ امام حسین نے اپنی امانت جناب سید سجاد کے حوالے کی، جناب زینب کے حوالے کی۔ کربلا سے شام تک ایک واقعہ لکھا ہے، روایت ہے کہ کربلا سے شام تک اس 4 برس کی بچی پر جو مصائب اور ظلم ہوئے ہیں معمولی نہیں تھے۔ کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے، روایت ہے ایک 4 برس کی بچی ہے، حسین کے سینے پر سونے والی ہے، کبھی کوئی ظالم تماچے لگاتا ہے، کبھی کوئی ظالم تازیانے مارتا ہے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں اگر گھر میں کوئی بڑا موجود ہو، بہت سے نوجوان یہاں غیرت دار موجود ہیں، اگر گھر میں کوئی بڑا بھائی ہو، کوئی بڑا موجود ہو اور اس کے سامنے اس کی چھوٹی بہن یا بیٹا موجود ہو، آپ انصاف سے بتائیے اولاً کسی میں ہمت نہیں ہوتی ہے کہ باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے بہن کو ظلم اٹھا دے، اور اگر کسی بہن پر بھائی کے سامنے ظلم ہوتا ہے تو بھائی برداشت نہیں کر پاتا ہے، اور پھر بچوں کو بھی یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا بڑا موجود ہے، مجھے بچا لے گا۔ اب سوچئے کہ جب کربلا سے شام تک میں اس 4 برس کی بچی پہ ظلم ہوتا ہوگا،
کبھی تماچے لگتے ہوں گے، کبھی تازیانے لگتے ہوں گے، تو سید سجاد جیسا بھائی تو موجود ہے، جناب زینب جیسی بھوپی تو موجود ہے، جناب رباب جیسی ماں تو موجود ہے۔ احساس سے بتائیے، جب ماں کے سامنے، بہن بھائی کے سامنے اور بھوپی کے سامنے اس کمسن بچی پہ تماچے لگتے ہوں گے تو کس حسرت سے اپنے بھائی کو دیکھتی ہوگی۔ یہی تو کہتی ہوگی، اے بھیا مجھے تماچوں سے بچا لو، اے بھیا مجھے تازیانوں سے بچا لو۔ امام سجاد یہی تو کہتے ہوں گے، اے بہن سکینہ ہمیں امتحانات سے گزرنا ہے۔ عزیزو، یہی امتحانات نہیں ہے۔ آج کی شب جناب سکینہ کی بعض روایات کے مطابق شہادت کی رات ہے۔ یہ بچی جو کربلا سے شام تک امتحانات دیتی ہوئی گئی ہے۔ ایک روایت اور عرض کر رہا ہوں، امتحانات تھے جناب سکینہ کے لیے۔ آپ نہیں محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک بچی، بہرحال 4 سال کا سن ہے، 4 سال کی بچی کوئی خاص بڑی نہیں ہوتی ہے، اور پھر ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ کربلا میں 3 دن کی پیاس تھی۔ کربلا میں تو پیاس تھی، لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کربلا کے بعد بھی ان لوگوں کی پیاس بجھ گئی۔ کہیں نہیں ملتا ہے کہ دل کھول کر پانی پیا ہو، اور اس روایت سے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک شب میں امام سجاد نے جناب زینب کو بیٹھ کے نماز شب پڑھتے ہوئے دیکھا۔ سوال کر لیا، پھوپھی اماں یہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو جناب زینب نے جواب دیا تھا، بیٹا ان ظالموں کی طرف سے آب و دانہ اتنا کم آتا ہے، اتنا کم پانی اٹھانا آتا ہے کہ میں اپنے حصے کے بچوں کو دے دیتی ہوں، لہذا بیٹا مجھ میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہ گئی۔ یعنی یہ جناب زینب سے منسوب جملہ آتے ہیں، بیٹا مجھے اب کھڑے ہونے کی طاقت نہیں۔ انصاف سے بتائیے، جب اتنا کم پانی آتا ہوگا تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جناب سکینہ نے دل کھول کے پانی پیا ہوگا؟ کیا چھوٹے چھوٹے بچوں نے دل کھول کے پانی؟ ایک روایت مشہور ہے کہ جس وقت قافلہ کربلا سے چلا، درمیان میں ایک جگہ پر ظالموں نے قافلے کو روک کر اپنے قافلے والوں کو پانی پلانا شروع کیا۔ آپ محسوس کیجئے، بہت سے یہاں بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جس وقت اس لشکر نے، لشکر یزید نے اپنے فوجیوں کو پانی پلانا شروع کیا، جناب سکینہ بہرحال دھوپ میں چلتے چلتے، آدمی جب دھوپ میں چلتا ہے تو پیاس محسوس کرتا ہے، وہ بھی کربلا کی دھوپ، عراق کی دھوپ، شدید گرمی، اور جب دھوپ میں قافلے کو چلایا جا رہا ہو تو کتنے بچے پیاسے ہوں گے۔ ایک دفعہ جب پانی پلاتے ہوئے جناب سکینہ نے دیکھا تو آ کے جناب زینب سے کہا، پھوپھی اماں کیا اجازت ہے کہ میں ظالم سے پانی مانگ لوں؟ پھوپھی اماں کیا اجازت ہے کہ میں بھی اس سے پانی کا مطالبہ کروں؟ اب آپ انصاف سے بتائیے، ایک بچی پیاسی ہو اور اپنے پھوپھی سے جملہ کہے تو پھوپھی کیا جواب دے گی؟ شاید یہاں پر جناب زینب بھی اتمام حجت کرنا چاہتی تھی۔ کربلا میں امام حسین نے اپنے بچے کے لیے پانی مانگ کر اتمام حجت کیا۔ جناب زینب خاموش رہیں، جناب زینب خاموشی، جناب سکینہ خاموشی کو رضا سمجھی۔ اس ظالم کے پیچھے آ کر کہا کہ اے ظالم، اگر ممکن ہو تو تھوڑا سا پانی مجھے بھی پلا دے۔ ظالم میں بھی پیاسی ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے۔ اس ملعون نے کوئی جواب نہ دیا، وہ اپنے فوجیوں کو پانی پلاتا رہا۔ یہ بچی پیچھے پیچھے اس امید میں چلتی رہی کہ جب یہ سب کو پانی پلا لے گا تو مجھے بھی پانی پلائے گا۔ عزیزو، جب یہ سب کو پانی پلا چکا، اب سکینہ نے منظر کیا دیکھا؟ سوچے پیچھے پیچھے بچی چل رہی ہے، پیاسی ہے۔ جب وہ ملعون سب کو پلا چکا تو اپنے جانوروں کو پانی پلانا شروع کیا۔ جب سکینہ نے دیکھا جانوروں کو پلا رہے، سوچا شاید جب یہ جانوروں کو پلا لے تو ہم کو پلائے گا۔ ایک جگہ پر آ کر بچی بیٹھ کر یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ وہ ظالم جب فوجیوں کو پلا چکا تو جانوروں کو پلا رہا ہے۔ عزیزو، انصاف سے بتائیے، کیا کوئی ماں یہ منظر دیکھ کے برداشت کر لے گی؟ کیا کوئی بھائی یہ منظر دیکھ کے برداشت کر سکتا ہے؟ کیا کوئی بھوپھی یہ منظر دیکھ کے برداشت کر سکتی ہے؟ عزیزو، وہ ظالم جناب سکینہ کے پاس آتا ہے، مشک میں پانی موجود ہے، اس پیاسی بچی سے کہتا ہے، سکینہ پانی پینا چاہتی ہو؟ بچی پیاسی تھی، ہاتھوں سے اٹھا دیتی ہے، اے ظالم اگر ممکن ہو تو تھوڑا سا پانی پلا دے۔ اس ملعون نے جو ظلم کیا، اس کمسن بچی کے سامنے مشک کا آنا کھولتا ہے، سارا پانی زمین پہ بہا دیا۔ سکینہ نے اپنے کو پانی پہ گرایا، فراق کا رخ کر کے ایک حسرت بھرا
عزیزو آج شب 10ویں سفر ہے، بعض روایتوں میں جناب سکینہ کی شہادت کی شب ہے۔ جس وقت قید خانے شام میں آئی ہے، جناب سکینہ کے بس ایک سوال ہوتا تھا، پھوپھی اماں ہمیں اپنے وطن جانا کب نصیب ہوگا؟ پھوپھی اماں ہمیں آزادی کب ملے گی؟ پھوپھی اماں ہم اپنے وطن کب جائیں گے؟ اور جب شام کو پرندوں کو واپس ہوتے ہوئے دیکھتی تھی، کہتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے بھی اپنے اپنے آشیانوں پہ چلے جاتے ہیں، ہمیں اپنے وطن جانا کب نصیب ہوگا؟ ابھی میں جس بچی کو وطن جانے کی اتنی تمنا تھی، آج کی رات یہ بچی اسی سے جانا نصیب ہوئی۔ ابھی میں جناب سکینہ کو بہت حسرت تھی، تمنا تھی۔ آج ہی کی شب سے منسوب واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ جناب سکینہ سوتے سوتے بے چین ہو کر اٹھی اور آنسو بہاتے ہوئے جملہ کیا، پھوپھی اماں میرا بابا چلا گیا، اے پھوپھی اماں میرا بابا سمجھ گیا ہے، ابھی میرا بابا میرے پاس آیا تھا، آقا حسین نے مجھے کو آگوش میں لیا تھا، اے پھوپھی اماں میرا بابا چلا ہے، اے پھوپھی اماں میرا بابا حسین جا ہے۔ جیسے جناب سکینہ نے گریہ کرنا شروع کیا، رونا شروع کیا، قید خانے شام میں کوہرام برپا ہو گیا، خواتین نے بھی رونا شروع کیا۔ جب رات کے سناٹے میں قید خانے سے رونے کی آواز بلند ہوئی، یہ رونے کی آواز یزید ملعون کے کانوں میں پہنچی۔ اس نے پوچھا سبب کیا ہے؟ اس رات کے سناٹے میں قیدی کیوں رو رہے ہیں؟ کسی نے کہا یزید حسین کے سینے پر سونے والی بچی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا ہے، سکینہ نے حسین کو خواب میں دیکھا ہے، اس لیے وہ بچی میں ہے۔ عزیز و ظالم نے جناب سکینہ کے لیے جو اہتمام کیا ہے، پوری تاریخ انسانیت میں آپ کو ایسے مظالم نہیں ملیں گے جو کربلا اور کربلا کے بعد اہل بیت کے ساتھ ظلم ہوئے۔ اس ملعون نے 4 برس کی بچی کے لیے سکون کا اہتمام یہ کیا، حکم دیا کہ سکینہ کے بعد باپ کے کٹے ہوئے سر کو بھیج دیا جائے۔ ابھی تو ختم ہو گیا، یہ بچی کے باپ کو خواب میں دیکھ کے ہوتی تھی، جیسے ہی سکینہ کے بعد بابا کا کٹا ہوا سر آیا، یہ بچی تڑپ گئی، ایک دفعہ رخسارے سے رکھا، اے بابا تمہیں کس نے قتل کر دیا؟ آپ محسوس کیجئے، اللہ آپ کی بیٹیوں کو سے رحمت رکھے۔ حسین کے سینے کو سونے والی سکینہ، کوئی بیٹی اپنے باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھے، وہ بھی سکینہ جیسی بیٹی ہو اور حسین جیسے باپ کا کٹا ہوا سر ہو۔ جیسے ہی کٹا ہوا سر آیا، سکینہ نے فریاد کرنا شروع کیا، اے بابا تمہیں کس نے قتل کیا؟ اے بابا کس نے مجھے یتیم کیا؟ اے بابا تمہارے بعد امتحانات سے گزری ہے۔ جناب سکینہ فریاد کر رہی ہے، ایک دفعہ فریاد کرتے کرتے روتے روتے یہ بچی خاموش ہو گئی، ادھر خاموش ہوئی۔ امام سجاد نے فرمایا، اے پھوپھی اماں دیکھیے سکینہ خاموش کیوں ہو گئی؟ اے اللہ تعالیٰ جیسے ہی جناب زینب نے شانہ ہلایا، ایک فریاد کی، اے بیٹا سید سجاد، سکینہ میں توڑ کے چلی گئی، اے سید سجاد سکینہ اپنے باپ کے جا ملی، اے بیٹا اس قید خانے شام میں امتحان بھی ہمیں دینا تھا، آپ کے سامنے تابوت سکینہ ہے، اس تابوت کو اٹھائیے، اس ماں کو بوسہ دیجئے جس کا 6 مہینے کا بچہ